मुबारक हो जी, लोगों को पकड़ धकड़ करके, मार धाड़ करके और दहशत और बर्बरियत फैला के इन्होंने सेनेट से तरामीम मंजूर करवा ली। अब ये जाएंगी कौमी असम्बली में, रात में वहां से भी मंजूर हो जाएंगी। इन्होंने आज तरीकाकार तब्दील किया। जो कहा जा रहा था ना कि पीटीआई के लोग इनको वोट देंगे, पीटीआई के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, इन्होंने उनसे वोट लिया नहीं। पीटीआई के लोग इन्होंने तैयार किए, उन्हें तोड़ा, अपने साथ मिलाया, लेकिन उनका वोट लिया नहीं, उनको बैकअप के तौर पर रखा था। वोट इन्होंने लिया है सरदार अख्तर मैंगल की पार्टी बीएनपी मैंगल से, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के 2 सेनेटर से। इनको चाहिए थे 64 सेनेटर्स, इनके पास थे 63 सेनेटर्स। बीएनपी मैंगल के 2 सेनेटर्स थे, एक खातून नसीमा एहसान और एक कासिम रोंजू। ये दोनों सेनेटर्स इन्होंने आज उनका वोट डलवाया और यूं 64 के बजाय 65 वोटों से इन्होंने आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर करवाई। इनके पास 63 थे, इन्होंने 65 से करवाई। 2 वोट इन्होंने बीएनपी मैंगल के इस्तेमाल किए। अब आपको इनकी वारदात बताऊं, देखिए इनके पास बड़े ईवल जीनियस लोग होते हैं, इनके पास शतरंज की चालें चलने वाले लोग होते हैं जो इनको खौफनाक मशवरे देते हैं, इनको शैतानत वाले मशवरे देते हैं। अब इनको किसी ने मशवरा ये दिया कि अगर तुम पीटीआई के लोगों से वोट डलवाओगे तो पीटीआई का जो पार्लिमानी लीडर है वो अपने सेनेटर के खिलाफ चेयरमैन सेनेट को खत लिखेगा, रेफरेंस भेजेगा कि मेरे फलां फलां सेनेटर ने मेरे कहने के खिलाफ वोट दिया, लिहाजा इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। यूं पीटीआई के सेनेटर डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो इन्होंने सोचा कि हम पीटीआई के बजाय बीएनपी मैंगल को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बीएनपी मैंगल के सिर्फ 2 सेनेटर्स हैं, उन्हीं 2 में से एक पार्लिमानी लीडर है, उन्हीं 2 सेनेटर्स में से एक पार्लिमानी लीडर है। उन दोनों से इन्होंने वोट डलवा दिया, उन्हीं में से एक पार्लिमानी लीडर था। तो अब पार्लिमानी लीडर अपने खिलाफ कैसे लिखेगा, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस भेजेगा, और अपनी साथी जो सेनेटर है उसके खिलाफ कैसे भेज देगा रेफरेंस डिस्क्वालिफिकेशन का। तो यूं इन्होंने वोट भी ले लिए और दोनों को डिस्क्वालिफिकेशन से भी बचा दिया। ये दिमाग इनका, ईवल जीनियस लोग हैं, ये खतरनाक लोग हैं। जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां इनकी सोच शुरू होती है। शैतान यही काम है ना, वो इंसान से तो बहुत आगे का सोचता है शैतान। तो अब मैं दोबारा समझा देता हूं आपको, अगर बात समझ नहीं आई तो। इन्होंने पीटीआई के सेनेटर से इसलिए वोट नहीं लिया कि अगर हम पीटीआई के सेनेटर से वोट डलवाएंगे तो वो सेनेटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वोट तो मिल जाएगा हमें, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की कीमत हमें अदा करना पड़ेगी। तो क्यों ना हम बीएनपी मैंगल के सेनेटर्स को तोड़ें, क्योंकि इन 2 में से एक पार्लिमानी लीडर है, पार्लिमानी लीडर खुद भी हमें वोट देगा, डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस भी पार्लिमानी लीडर भेजता है, वो हमें वोट दे रहा होगा, तो वो अपने खिलाफ और अपने साथी सेनेटर के खिलाफ क्यों रेफरेंस भेजेगा? तो बजाय पीटीआई को एंगेज करने के इनको एंगेज कर लो। ये तो थी सेनेट की कार्रवाई। अब इनको कौमी असेंबली में 1 वोट चाहिए, वो किसका लेते हैं वो देखते हैं अभी, वहां पे कौन सा इवल जीनियस फार्मूला इनका काम आता है। अब जो बीएनपी मैंगल के जो दोनों सेनेटर्स, उनको जिस तरह लाया गया सेनेट में पिछले रास्ते से, पार्लियामेंट जो लोग जाते हैं वो तो वाकिफ हैं, पार्लियामेंट का एक जो मेन दाखिली दरवाजा है जहां से पार्लियामेंटेरियंस एंटर होते हैं, वहां से नहीं लाया गया। हमेशा जो ये नीचे बेसमेंट और पिछला रास्ता जो है ना, वहां से उस वक्त लाया जाता है। एक तो वहां से होती है वीआईपी मूवमेंट मोस्टली, या वहां से जब किसी को चोरी छुपे लाना होता है ना, तो वो रास्ता इन्होंने रखा हुआ है। सामने से नहीं लाए, पिछले रास्ते से लाए, और उनको जिस तरह लाए हैं कि वीडियो देखें। फिर अल्लाह का एक निजाम है ना, जुल्म कहीं ना कहीं अपना निशान छोड़ता है, खून नाहक अपना निशान छोड़ता है। ये वीडियो देखें, फिर मैं आपको ब्रीफ करता हूं। आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं सर आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं। जगह दे जी, जगह दे। अच्छा, आपको किसी ने बात नहीं किया? जगह दे। दबाव तो नहीं, आपको किसी ने बात नहीं किया होगा? जगह दे। बात नहीं किया होगा? घर से आ रहा हूँ। घर से आ रहे हैं तो आप लोग कहते हैं कि आप वोट हो गए। जगह दे जी।
میڈم کیا آپ اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے؟ بتائیں گی آپ کے پارٹی لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مینگل صاحب یہاں موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ارکان کو اغوا کیا گیا، کہ یہ بات سچ ہے؟ یار بدتمیزی نہ کرو یار، اپنا کام کرو، بدتمیزی مت کرو۔ بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں؟ بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑو، آپ کیوں کر رہے ہو؟ ہاتھ لگاؤ، زیادتی کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ کس بات پہ لڑائی کر رہے ہو؟ بتاؤ نا، کیوں دھکے دے رہے ہو؟ کیوں غلط کر رہے ہو؟ بتائیں، بدماشی مت کرو سر، بتائیں سر، سر اپنی آواز بتائیں سر، بتائیں سر۔ ڈاکٹر مینگل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اغوا کیا گیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آخر تک میں نے آپ کو اس لیے دکھائی کہ آخر میں صحافی وہاں جھگڑ رہے ہیں، وہ اگلوانا چاہتے تھے قاسم رنجو سے، اور آپ نے دیکھا کہ جب قاسم رنجو گاڑی سے نکلے ہیں وہ نظر نہیں ملا پا رہے تھے، انہوں نے نیچے مسلسل نیچے دیکھ رہے ہیں، اور اسی حالت میں وہ ویل چیئر پہ بیٹھ گئے ہیں اور ان کو اندر لایا گیا، اور وہ سامنے صحافیوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنے گھر سے آیا ہوں۔ بھائی گھر سے آئے ہو تو چھپ کے کیوں آئے ہو؟ سامنے سے آتے، اور اگر گھر سے آئے ہو تو یہاں پہ یہ تمہیں نقاب پوش لوگ ماسک پہن کے کیوں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اسمبلی کی سیکیورٹی کے لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں یونیفارم میں، وہ تمہیں لینے کے لیے کیوں آئے؟ ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں ایم این ایز اور سینیٹرز کو پارلیمنٹ میں آتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ کبھی بھی ایم این ایز اور سینیٹرز جب انٹر ہوتے ہیں تو ان کو لینے کے لیے یوں سیکیورٹی کے لوگ نہیں آتے، نقاب پوش لوگ لینے نہیں آتے، وہ تو خود اکیلا آ رہا ہے، ایک آ رہی ہے، ایک آ رہا ہے، ایک آ رہا ہے، جا رہے ہیں اندر انٹر ہونے، بس کوئی نہیں پوچھتا۔ ان کو لینے کے لیے سیکیورٹی کے لوگ کیوں ہیں؟ کیونکہ پہلے سے سیٹنگ تھی نا کہ یہ ہمارے اصل دو مہرے آ رہے ہیں ان کو لینے کے لیے، اور وہ اندر بیچارہ جب ویل چیئر میں لفٹ کے اندر بیٹھا ہے تو اس وقت بھی وہ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے اپنے اوپر، کیا بتائے وہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور وہ دوسری محترمہ نسیمہ احسان، یہ وہی محترمہ ہے جنہوں نے ایک ہفتہ پہلے تہلکہ مچا دیا تھا، جنہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کی، روتے ہوئے بیٹھ گئی اپنی تقریر ادھوری چھوڑ کے، ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا تھا۔ قاسم رنجو ڈائلسس کروانے کے لیے گیا صبح 8 بجے، اپنے بیٹے کے ساتھ، دونوں باپ بیٹے کو اٹھا دیا۔ یہی نسیمہ احسان جب تقریر کر رہی تھی سینٹ میں، روتے ہوئے بیٹھ گئی، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ، جن مولانا فضل الرحمان نے آج ووٹ کر دیا ہے اس آئینی ترمیم کے حق میں۔ وہ جو 65 ووٹ پڑے ان میں سے 5 مولانا کے ووٹ ہیں۔ کامران مرتضیٰ نے انہی نسیمہ احسان کی تقریر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ جو حالت مجھے، جو ان پر بیتی ہے، جو انہوں نے مجھے سنایا، اگر میں اگر مزید سنتا تو میں بھی رو پڑتا۔ انہوں نے کہا آپ لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے ان سے آپ آئینی ترمیم منظور کروانا چاہتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے ایسی آئینی ترمیم کو۔ یہ کامران مرتضیٰ سینیٹر مولانا کے انہوں نے کہا۔ آج مولانا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ 2 سینیٹرز کیسے لائے گئے؟ کیا کامران مرتضیٰ تو خود گواہی دے چکے ہیں ان کے ساتھ کیا بیتی، اس کے باوجود مولانا آپ نے یہ ترمیم منظور کروا دی۔ اور اسحاق ڈار، جب ترمیم منظور ہو گئی، اس ترمیم کے منظوری کے بعد اسحاق ڈار جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، انہوں نے تقریر انہوں نے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرم نہیں آتی، بے شرم اور بے حیائی کی انتہا دیکھے آپ، فسطائیت کر کے 2 لوگوں کو، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 2 لوگوں کو تم مار مار کے کٹ کر لے کر آئے ہو، ان کی منشا کے اور ان کی پارٹی چیئرمین سردار اختر مینگل کی مرضی کے برخلاف تم ان کو اٹھا کر لے کر آئے ہو، اور تم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ تھی تقریر اسحاق ڈار کی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے، اور پھر بار بار اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ہم نے ترمیم پاس کر لی، میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وہ جو ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، لوگ امام کو قتل کر رہے تھے، امام حسین کو، اور ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ بدبخت بد نصیب لوگ، بے شرم لوگ، یہ آج فسطائیت کے ذریعے سے لوگوں کو مار مار کے لا کے ان کے ووٹ ڈلوا کے آئینی ترمیم منظور کروا رہے تھے، اور ساتھ پڑھ رہے تھے نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ 36 بار تو اسحاق ڈار نے آج اللہ کا نام دیا اپنی تقریر کے اندر، اور کس بات پر شکریہ ادا کر رہا تھا؟ اس پہ یہ ہے پاکستان کی جمہوریت، اور یہ ہے پاکستان کا نظام۔ سردار اختر مینگل نے ٹویٹ کی ہے اس ویڈیو کے اوپر، انہوں نے کامنٹ کیا کہ یہ تو میرے لوگوں کو کس طرح لے کر آ رہے ہو، یہ تو میرے لوگ ہیں۔ اور پھر اس میں انہوں نے بلاول
آصف زرداری، شہباز شریف اور نواز شریف سے سوال کیا ہے کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں اپنے لوگوں کے بارے میں، بتاؤ مجھے میرے لوگ کہاں تھے، کیا کیا تم نے ان کے ساتھ۔ آج خیر علامہ راجہ ناصر عباس انہوں نے جو تقریر کی ہے سینٹ میں کھڑی ہو کے، اڑا کے رکھ دیا انہوں نے، اڑا کے رکھ دیا۔ ایسا بہادر اور ایسا مجاہد انسان عمران خان کا ساتھی بنا ہے۔ ان کے پاس خدا کی قسم یہ MWM کے پاس 8-10 سیٹیں ہوتی، عمران خان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی پورے پاکستان میں سوائے ان کے۔ اگر ان کے پاس 8-10 سیٹیں ہوتی تو ایک سیٹ ہے صرف ان کے پاس قومی اسمبلی میں علامہ صاحب کے پاس، اور ایک سیٹ ہے سینٹ میں جو علامہ صاحب کی اپنی ہے۔ لیکن وہ جس طرح چٹان کی طرح ساتھ کھڑے ہیں ان کے، اور جو آج انہوں نے ان کو دھویا ہے پیپلز پارٹی، اور جو انہوں نے پیپلز پارٹی کو آج انہوں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر بے نظیر آج زندہ ہوتی کیا وہ اس طرح ترمیم منظور کرواتی 26 آج بے نظیر زندہ ہوتی وہ 2 سینیٹرز کو مار کے ان کو ڈرا دھمکا کے ان کے بچوں کو اٹھا کے لے کر آتی ان کو سینٹ میں۔ بلاول کو شرمندہ کیا انہوں نے۔ اب دیکھتے ہیں قومی اسمبلی میں یہ کیا گل کھلاتے ہیں۔